برادران اسلام، معزز سامعین، اپنی بعثت اور اسلام کے ایک وسیع خطہ ارض پر پھیلنے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی پہلی نشانی بتایا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی، دنیا کے حالات عجیب و غریب ہو جائیں گے اور تمام انسان انگشت بدندہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ قیامت تک دنیا میں عدل و مساوات کے قیام کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ اسلام نے دنیا کے سامنے عدل و مساوات کا جو نظام پیش کیا ہے، اس سے تمام ظالموں، سرمایہ داروں، سود خوروں، چھوت چھات اور نسل پرستی میں یقین رکھنے والوں کو خطرہ ہے، اور یہ طاقتیں روز اول سے ہی اسلام کے خلاف صف آرا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سماج کے سب سے نچلے طبقے یعنی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہیں برابری کا درجہ دیا، تو اس وقت کے نسل پرست اور عدم مساوات کے عقیدے کو ماننے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں عرب اکثریت میں ہونے کے باوجود یہودی مہاجنوں کے سامنے مجبور تھے۔ یہودی انہیں سود پر پیسہ ادھار دیتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس اور خزرج آپس میں دست و گریباں رہے، وہ معاشی طور پر کمزور رہیں اور تجارت، زراعت، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود لینا اور دینا دونوں حرام قرار دے دیے اور ان قبیلوں میں ایسا سمجھوتا کرا دیا کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے، تو یہودی تمام حقائق کو جانتے ہوئے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی تمام نشانیاں واضح ہیں، آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ سودی نظام معیشت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور اس کے معاشی نظام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کئی امن سمجھوتے کیے، ان کی ریشہ دوانیوں کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تک کی، جس طرح آپ سے قبل 33 انبیاء کو وہ کر چکے تھے۔ یہود اسلام کے خلاف ہمیشہ متحرک رہے، اور آخر کار انہیں 29 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے اور ان کے اتحاد کو کمزور کرنے کا موقع مل گیا، جب یمن کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف کوفیوں اور مصریوں کو کھڑا کر دیا، اور مسلمان شیعان علی اور شیعان عثمان کے خانوں میں تقسیم ہو کر باہم دست و گریباں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس پر بریک لگ گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل ہونے لگا، اور اس طرح یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ دنیا میں خدا کا نمائندہ مانا جاتا تھا، اور اس کی خدا کی طرح پرستش کی جاتی تھی۔ ایران میں رائج زرتشتی مذہب بھی اسے خدا کا نمائندہ قرار دیتا تھا۔ وہاں عوام کی حیثیت بھیڑ بکریوں جیسی تھی۔ بادشاہ، امراء اور دینی رہنما عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے قانون میں کوئی سزا نہیں تھی، تمام قوانین رعایا کے لیے تھے۔ مسلمانوں نے ایران فتح کر کے اسلام کا مساوی اور اخلاقی نظام رائج کیا،
600 سالوں سے بادشاہ کو خدا ماننے والی قوم کے حلق سے اسلام کی یہ دینی تعلیمات نیچے نہیں اتری اور وہ اسلام کے خلاف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثریت کے دل و دماغ میں قدیم پارسی تہذیب اور وراثت میں چلنے والی شاہی خون کی بادشاہت کا تصور نہیں مٹا، اور ابو مسلم خراسانی جیسے لوگوں نے خلافت بنو امیہ کو مٹا کر خلافت عباسی قائم کی اور قدیم پارسی تہذیب کے اس تصور کو باقی رکھنے کی کوشش کی کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی خدا کی طرح پرستش ہونی چاہیے۔ اس عقیدے نے اسلام کے مساوات و عدل قائم کرنے کے نظام کو زبردست نقصان پہنچایا، اور وہ خلافت جو انسانوں کی خدمت اور دنیا سے ظلم و ستم مٹانے کے لیے قائم کی گئی تھی، وہی خلافت غاصبانہ قبضے، ظلم و ستم، حکمراں طبقے کو ہر قسم کی رعایت دینے کا ذریعہ بن گئی۔ حجاز، آج کا سعودی عرب سے، اسلام نے باہر جڑیں پھیلائی تو وہاں کی مٹی میں زیادہ تر عیسائیت تھی۔ مسلمانوں نے سیریا، یروشلم، مصر، تیونس، آرمینیا، ترکی قسطنطینیہ، اسپین اور بحر متوسط کے جزائر رومی عیسائیوں سے چھینے تھے۔ اس لیے جس شدت سے اسلام کی مخالفت عیسائیوں نے کی، کسی اور قوم کی طرف سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیریا اور یروشلم کی فتح کے بعد ہی روم نے دین اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا، اور عیسائی ملکوں نے اسلام کے خلاف ایک محاذ بنا کر مسلسل جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جنہیں صلیبی یعنی مقدس جہاد کہتے ہیں۔ اس طرح تاریخ کا مختصر جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تمام طاغوتی، استحصالی، عدم مساوات، نسل پرستی اور شیطانی عقائد کی حامل طاقتیں کسی نہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ سامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ باطل قوتوں کا سردار ابلیس یعنی شیطان ہے، وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان انسان کے اس روحانی حصے پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نیکی اور اچھائی پر نفسانی خواہشات اور برائی کو غالب کرنے کی تگ و دو میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ دنیا بھر میں قتل و غارت گری، استحصال، بے انصافی، غلامی، لوٹ کھسوٹ، عصمت دری اور فحاشی کے لیے شیطان ذمہ دار ہے۔ اسے وہ قوتیں حاصل ہیں جن سے انسان محروم ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے تا قیامت انسان کو بے راہ رو کر کے اسے نقصان پہنچانے کی مہلت مانگ لی ہے۔ سامی مذاہب کے علاوہ آریائی مذاہب، ہندو دھرم، بدھ دھرم، زرتشت اور دیگر مذاہب میں بھی نیکی کے دیوتا کے ساتھ ساتھ برائی کے دیوتا کا تصور ہے۔ آج دنیا میں نسل پرست، استحصالی، سامراجی، زر پرست اور شیطانی قوتوں کو دجال کا بے صبری سے انتظار ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے یا شیطان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے تو وہ اولاد آدم ہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی جسامت، قد و رنگ وغیرہ انسانوں کا ہی بتایا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی صفات اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ وہ جوان مرد ہوگا، پستہ قد ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، چوڑے سینے والا اور کشادہ پیشانی والا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب ہوگی، وہ پچکے ہوئے انگور جیسی لگے گی، جبکہ بائیں آنکھ پر موٹا ناخونہ ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا،
خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کے پاس بے پناہ قوتیں ہوں گی۔ وہ جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسے ایسے فریب دے گا کہ بڑے بڑے عقل مندوں اور صاحب ایمان لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ اس کے پاس صرف دنیاوی چیزیں ہی نہیں، وہ چیزیں بھی ہوں گی جنہیں ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ دوزخ اور جنت کی مانند دو چیزیں لائے گا۔ پس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں آگ ہوگی، لہذا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ایک ایمان والے شخص کو دجال کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال کی طرف سے اسے چیرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسے سر کی طرف سے آرے سے چیرا جائے گا۔ سر اور دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دجال اتراتا ہوا اس کے چرے ہوئے بدن کے بیچ میں ٹہلے گا اور پھر کہے گا، کھڑا ہو جا۔ وہ ایمان والا شخص بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال اس سے پوچھے گا، اب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ شخص جواب دے گا، ہرگز نہیں، اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور بڑھ گئی۔ جس طرح تو نے مجھے پہلے قتل کیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، یعنی کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ دجال بارش کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی۔ اس کے پاس خوراک کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ لمحوں میں کئی کلومیٹر سفر طے کر لے گا۔ جس سواری پر وہ سوار ہوگا اس کے دونوں کناروں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ ہمارا خیال ہے وہ سواری کوئی تیز رفتار جہاز ہوگا۔ بائبل میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، جو دنیا میں ہر طرف بدی پھیلائے گا۔ وہ نیکیوں کو ختم کرنے والا اور دنیا کا امن و امان برباد کرنے والا ہوگا۔ بائبل کی جن عیسائی علماء نے تفسیر لکھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام انسانوں پر سیاسی، معاشی اور مذہبی غلبہ حاصل کر لے گا۔ وہ کھل کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حق کی مخالفت کرے گا۔ بائبل میں کہیں اسے درندہ تو کہیں امن و امان کا دشمن کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں موجود لوگوں سے مسجد کے باہر نہ جانے کو کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام کے 3 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا، اور پانی کی لہر 1 مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلی، یعنی لہریں کشتی کو ادھر ادھر اٹھا کر پھیرتی رہیں، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جو بڑی کشتی سے جڑی ہوئی تھیں جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا، اور بالوں کی کثرت سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا آگا پیچھا کہاں ہے۔ لوگوں نے
اسے دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کون ہے اور کیا ہے، یعنی تیری اصل اور ماہیت کیا ہے؟ اس چوپائی نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں۔ تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو محل میں ہے اور تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ جب اس چوپائی نے ہم سے ایک شخص کے پاس چلنے کو کہا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی سے اس چوپائی کے ساتھ چل دیے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑے ڈیل ڈول والا نہایت خوفناک شخص موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت والا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ ہمارے لوگوں نے بتایا، ہم عرب لوگ ہیں، بحری کشتی یعنی جہاز سے سوار ہوئے تھے۔ سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی نے یہاں لا کر چھوڑا۔ ہم جزیرے میں اتر گئے۔ یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس کے پاس جاؤ جو محل میں ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس چلے آئے۔ کئی باتوں کے بعد اس نے پوچھا، مجھے اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی عربوں پر غالب آ گئے ہیں، جو ان کے قریب ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا، ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، اور وہ زمانہ جلد آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک دنیا میں پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس ممائنت کی صورت یہ ہوگی کہ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ فرشتہ مجھے اس شہر میں داخل ہونے سے روکے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمیم داری کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد صحابہ پر اپنی خوشی ظاہر کی کہ دیکھو، دجال کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا تھا، اس کی پوری تصدیق اور تائید اس واقعے سے ہو جاتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام شہروں پر مدینہ کی فضیلت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے جوش میں اپنے عصا کو منبر پر مار کر 3 مرتبہ فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، یاد رکھو میں تمہیں یہی بات بتایا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا، ہاں آپ ہمیں اسی طرح کی بات بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے، وہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ تمیم داری کا واقعہ
کوئی دیو پریوں کی کہانیوں کا قصہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ معزز سامعین، اب پیش ہیں دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح فرمائے گا۔ پھر تم روم یعنی یورپ اور امریکہ سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی اہل یورپ آماق یا دامق شام کے شہر حلب کے نزدیک ایک چراگاہ میں اتریں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا مقابلے کے لیے، جو ان دنوں زمین والوں میں سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب عربوں سے مقابلے کی سکت نہیں رہے گی تو توران سے سیاہ پگڑیوں والے لشکر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ توران افغانستان اور ازبیکستان وغیرہ کے علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں طالبان نے روس اور امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا، بے شک وہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے اور مدینہ کی تخریب جنگ و جدال کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطینیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ جی ہاں، بیت المقدس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یوں تو اسرائیل نے 1980 میں یروشلم کو دارالسلطنت بنانے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ ہی بیت المقدس کو مسمار کرنے کا شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا۔ گزشتہ 37 سالوں سے بیت المقدس اور اس کے آس پاس یہودیوں کی شرنگیزی، مسجدوں اور انبیاء کے مزارات کی بے حرمتی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ جب یہودی صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے اور عرب حکمراں آنکھوں پر پٹی باندھے اور کان میں روئی ٹھونسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو فلسطینی مسلمانوں اور عرب عوام کا خون کھول اٹھے گا۔ وہ بطور احتجاج اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پورے مشرق وسطی اور دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ وہاں کے صلیب و یہود پرست حکمراں مسلمانوں کے احتجاج کو پوری قوت سے دبانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں زبردست قتل عام ہوگا۔ مسلم دنیا میں صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا یہودیوں کے خلاف جوش و غضب جو سن 1945 سے کھول رہا ہے وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا، اور اس کے لاوے میں تمام عرب تانہ شاہ، بادشاہ اور مغرب پرست عیاش حکمراں بہہ جائیں گے۔ امریکہ اور یورپ والے اپنے پٹھوں کو بچانے کے لیے دوڑیں گے، ان سے بھی مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے سچے مسلمان اور حقیقت پرست غیر مسلم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ تمام شیطانی اور طاغوتی قوتیں بشمول دجال کو خدا ماننے والے مسلم حکمراں یہود و نصارہ کے ساتھ حق کی آواز دبانے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ جنگ اتنی خطرناک صورت اختیار کر لے گی کہ اس میں زبردست تباہی مچے گی۔
اس جنگ کو بائبل میں آرماگڈون کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترک سلطان محمد فاتح نے سن 1457 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ شہر یورپ میں واقع ہے اور آج اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام رومن بادشاہ کانسٹنٹائن کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کی عیسائی دنیا میں بڑی عزت تھی۔ اہل روم کو استنبول سینے میں پھانس کی طرح محسوس ہوتا ہے اور وہ قطعی نہیں چاہتے کہ ان کی عظمت کا نشان رہا یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں ہو۔ میرے عزیزوں، حالانکہ خنزیر کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ناپاک اور گندا جانور کہا گیا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن یہودی اس کا گوشت بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ اس کے گوشت کی وسیع پیمانے پر تجارت کرتے ہیں اور بھاری منافع کماتے ہیں۔ لفظ پگ انگریزی زبان میں اردو کی طرح گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک معصوم جانور ہے جس سے لوگوں کو غذا ملتی ہے۔ انہوں نے اس کا نام سور سے بدل کر یعنی پگ سے بدل کر سوائن رکھ دیا ہے۔ دراصل سور کے گوشت کی بڑی عجیب تاثیر ہے۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والے کے اندر شرم و حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے۔ جانوروں میں سب سے زیادہ شہوت سور اور چوہے میں ہوتی ہے۔ خنزیر مادہ ہو یا نر، ہر وقت غلبہ شہوت میں مبتلا رہتے ہیں، اسی لیے دنیا بھر کے شہوت پرست زناکاری سے قبل شراب کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور ساحل سمندر، پارکوں اور پبلک پلیسز پر زناکاری کرتے ہیں۔ دنیا کو شہوت کی گندگی سے لتھیڑنے کے لیے یہودیوں نے اس کا گوشت، چربی اور دیگر چیزیں گھر گھر پہنچانے کا ذمہ لے لیا ہے۔ میرے عزیزوں، صہیونیوں کے مسیحا دجال کو حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور وہ لد واقع اسرائیل کے مقام پر مارا جائے گا۔ اس بابت حضرت مجمع بن حاربہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن مریم دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ مقام اسرائیل میں ہے اور صہیونی حکومت نے یہاں فوجی اڈہ قائم کیا ہے۔ اس مقام پر فوجی اڈہ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے، جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچتا بچاتا یہاں پہنچے تو اس کی حفاظت کے لیے دجالی لشکر تیار ہو اور وہ اپنے پورے سامان حرب کے ساتھ دجال کا قتل کرنے والے لشکر سے مقابلہ کر سکے۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دنیا سے یہودیوں کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا میں یہودی مٹھی بھر ہیں۔ اگر دنیا بھر کی عسکری طاقت کا موازنہ کیا جائے تو اسرائیل عسکری اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ملک ہے۔ دنیا کی سپر پاور کہے جانے والا امریکہ دراصل یہودیوں کی مٹھی میں ہے۔ امریکی معیشت کی ریڑھ سمجھے جانے والے بینک، ہتھیاروں کے کارخانے اور ہالی ووڈ ان کے قبضے میں ہے۔ امریکی صدر یہودیوں کی پسند کا آدمی بنتا ہے۔ یہودی ہی مشرق وسطی اور اسلامی ملکوں کے بارے میں امریکی خارجہ پالیسی وضع کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ آج اسرائیل اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں مست عروج کی بلندیوں پر ہے۔ اس کا زوال طے ہے اور اس سے پہلے وہ دجال کے ذریعے پوری دنیا پر اپنی برتری اور حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کی ہے، یہاں تک کہ ریگستان میں زراعت اور باغبانی کے طریقے بھی ایجاد کر لیے ہیں۔ صہیونی پورے اسرائیل میں غرقد نام کے درخت اگا رہے ہیں۔ یہ درخت جگہ جگہ وسیع پیمانے پر کیوں اگائے جا رہے ہیں؟ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہم یہاں آپ کو سنا رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔
یہ حال ہو جائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کی آڑ میں چھپے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، پتھر ہو یا درخت ہو یا دیوار ہو یا جانور، سوائے ایک درخت جس کو غرقد کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا ہمدرد درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا جب یہودی اس کے پیچھے چھپے گا۔ دریا نیل سے مدینہ منورہ تک کو یہودی اپنی مملکت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عظیم مملکت کا جو نقشہ بنایا ہے اس میں مصر سے لے کر فلسطین، اردن، شام، عراق اور حجاز تک شامل ہے۔ مصر کو وہ اپنا ملک اس لیے مانتے ہیں کہ 250 سال تک وہ وہاں رہے اور فرعون مصر نے انہیں اپنا غلام بنا کر ان کا جینا دوبر کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں بچایا اور دریا نیل پار کر کے فلسطین کے علاقے میں لے آئے۔ مدینہ منورہ اسرائیلی کتابوں میں آخری نبی کی آمد کا مقام ہے، اس لیے یہودی آپ کی بعثت سے کئی سو سال قبل مدینہ آ کر بس گئے۔ انہیں امید تھی کہ آخری نبی انہی کی قوم سے ہوں گے، لیکن آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے اور عرب تھے۔ اس بات سے یہودیوں کو بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ پانی سر تک پہنچ گیا تو آپ نے یہودیوں کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہیں شام میں بسا دیا گیا۔ تب سے یہودی مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے ہیں اور انہیں پوری امید ہے کہ جس مدینہ منورہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا ان کا خدا دجال آ کر وہاں قبضہ کر لے گا اور یہودیوں کا اقتدار دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ لہذا وہ عراق کے کرد علاقے میں بڑی بڑی زمینیں خرید چکے ہیں۔ بدکار کرد آج کل ہر محاذ پر یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور عالم اسلام کے دشمن نمبر 1 بن چکے ہیں۔ دجال کے آنے سے قبل عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ زبردست جنگ ہوگی۔ آج شام اور عراق پر قبضہ کرنے کے لیے مغربی طاقتیں کبھی مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی ہیں تو کبھی ہیلے بہانے کر کے خود چڑھ دوڑتی ہیں۔ مسلم ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے دراصل عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ آج شام میں دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ دراصل اسی جنگ کی شروعات ہے جس میں رفتہ رفتہ اور ممالک ملوث ہو جائیں گے، لیکن حق پرست مسلم مجاہدین کی تمام کوششوں کے باوجود انہیں شکست نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کا خیمہ فسطاط جنگ کے روز غوطہ یعنی دمشق میں ہوگا، جو مدائن شام کے بہتر علاقوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب عربوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور توران سے سیاہ جھنڈے اور صافوں والے مجاہدین آئیں گے۔ اس وقت عربوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں۔ توران دراصل ایران سے متصل علاقوں کو کہا جاتا تھا، جہاں آج افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے۔ آج کل امریکہ اور اس کے صلیبی حواریوں کے خلاف سب سے زیادہ سخت جنگ افغانستان میں لڑی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے صلیبی حواری اپنی تمام جنگی ٹیکنالوجی اور مظالم کے نئے نئے طریقوں کے باوجود افغان مجاہدین کا حوصلہ پست نہیں کر پائے۔ افغانستان سے متصل ہی تاجکستان ہے، جس نے روس کے خلاف طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی ہے۔ افغان مجاہدین کے ساتھ بڑی تعداد میں تاجک اور ازبیک مجاہدین بھی شامل ہیں، اور یہ لوگ صلیبی امریکہ اور دوہرے روس کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ عام طور پر یہ مجاہدین بھی سیاہ پگڑی باندھتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک روز یہ امریکہ
اور اس کے حواریوں کو اس علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیں کہ وہ دوبارہ یہاں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی مجاہدین ایران اور عراق پار کر کے شام پہنچیں گے اور وہاں صلیبی اور یہودی لشکر کے خلاف برسر پیکار مجاہدین کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ درندے، وحشی جانور باتیں کرنے لگیں گے۔ انسان کا کوڑا، جوتے کا تسمہ اور انسان کی ران باتیں کریں گے۔ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ٹیلی فون، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر، کمپیوٹر اور موبائل فون جو جمادات میں شامل ہیں بول سکتے ہیں۔ اب تو ایسے کمپیوٹر بننے لگے ہیں جو بات کر سکتے ہیں۔ انتہائی باریک مائکروفون آج بٹن، کپڑوں اور لاکٹ اور بالوں میں چھپائے جا سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے اور صرف آواز کی لہروں کو پتھروں، درختوں اور دیگر جمادات میں داخل کر کے ان سے آوازیں نکلوائی جائیں۔ جہاں تک جانوروں کی بات کرنے کا سوال ہے تو مختلف جانوروں کے حلق میں موجود ووکل کارڈز نام کے عضو پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس میں تبدیلی کر کے انہیں انسانی بولی سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ کا جو حصہ گفتگو کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے خلیات ان جانوروں کے دماغ میں ڈال کر جن کی زبان کی بناوٹ انسانوں جیسی ہے، ان کو انسان کی طرح بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، دجال کے نکلنے سے 3 برس پہلے قحط پڑے گا اور ان 3 سالوں میں لوگ سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ یہ حکم کرے گا کہ آسمان 2/3 بارش کو روک لے، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم کرے گا کہ 2/3 بارش کو روک لے، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 2/3 پیداوار روک لے۔ پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم کرے گا کہ بالکل پانی نہ برسائے، 1 قطرہ بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم کرے گا کہ 1 دانہ نہ اگائے۔ پھر گھاس تک نہ اگے گی، نہ کوئی سبزی۔ آخر کھر والا جانور جیسے پالتو مویشی کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح گلوبل وارمنگ کے سبب دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ کہیں بالکل سوکھا ہے تو کہیں زبردست سیلاب۔ انسانوں نے زیادہ پیداوار کے لالچ میں اس قدر کیمیاوی کھادوں کا استعمال کیا ہے کہ زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک جو بڑے پیمانے پر گیہوں برآمد کرتے ہیں، ان کے یہاں گیہوں کی پیداوار 15% کم ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں موسم کی تبدیلی کے سبب فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور لوگ کھانے پینے کے سامان کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ سن 2025 تک گلوبل وارمنگ کے سبب حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ دوستو، آج دنیا میں جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ڈالر یعنی امریکی کرنسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ امریکی کرنسی پر دجال کا تکونا پیرامڈ اور آنکھ چھپی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں یہودی بینک اپنا رسم و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب کرنسی کے بدلے صرف کریڈٹ کارڈ چلیں گے، اور وہ زمانہ آ گیا ہے۔ کارڈ حاصل کرنے والے کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی معلومات بینک کو دینی ہوگی، جو دی جا رہی ہے۔ بغیر معلومات دیے کریڈٹ کارڈ نہیں بنے گا۔ دجال اور اس کے حواری ہی یہ طے کریں گے کہ کون شخص کیا خرید سکتا ہے اور کیا نہیں۔ معزز سامعین، کون لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے اور کن اقوام کو اس سے عارضی دنیاوی فائدہ ہوگا؟ سب سے زیادہ یہودیوں کو دجال کا انتظار ہے۔
یہودیوں کا شروع سے ہی دنیا پر حکومت کرنے اور ہر انسان کو اپنا غلام بنانے کا سپنا رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ ان سے قرض لیتے تھے اور ایک طرح ان کے تسلط کو قبول کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اسی تسلط کو ختم کیا تو یہودی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ضرور بالضرور خوض اور کرمان کے علاقوں سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ اترے گا۔ ان کے چہرے چپٹے ہوں گے جیسے ہتھوڑے۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح دجال ہی وہ مسیح ہے جس کا انتظار قوم یہود کو ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کو اللہ ملک عطا فرمائے گا اور یہ شخص مسیح دجال ہے۔ یہودی دجال کے جلد ظاہر ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تہواروں پر اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کو دجال کی عبادت پر راضی کرنے کے لیے یہودی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہالی ووڈ میں کئی ایسی فلمیں بنائی ہیں جن میں دجال کو بھیانک اور بد شکل ہونے کے باوجود انسانوں کا نجات دہندہ، رحم دل، مصلح اور دنیا کو تحفظ دینے والا دکھایا ہے۔ انہوں نے ایسے متعدد کامکس اور کارٹون پروگرام بنائے ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میں مسیح دجال کے پیروکار تیار کرنا اور اسے سپر ہیرو بنا کر پیش کرنا ہے۔ بائبل میں ہے کہ دجال اسرائیلیوں کے ساتھ 7 سال کا معاہدہ کرے گا۔ اسرائیل اس کا مرکز بنے گا۔ دنیا بھر کے کفار جو وحدانیت کے منکر اور شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں، ہر اس شخص کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں جو کسی غیر معمولی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈال دے، پانی پر چل کر دکھائے، کسی لا علاج مرض کو اچھا کر دے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے اور وہ ہو جائے تو فوراً اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ان جانوروں تک کی پرستش کرنے لگتے ہیں جن کے کسی عضو میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کا ایک طبقہ عقل و سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر فلم کاروں، سیاستدانوں، کھلاڑیوں، مالداروں کو بھگوان مان کر ان کے مندر بنا لیتا ہے اور ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بارش لا کر دکھا دے یا مردہ کو زندہ کر دے تو وہ بلا تردد اسے خدا مان لیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ خدا خود زمین پر اتر آئے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دجال کی عجیب و غریب طاقتوں کو دیکھ کر اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھالے ہیں۔ بائبل میں بھی اس بابت آیات ہیں جن میں لکھا ہے، وہ ڈریگن کی پرستش کرتے ہیں، حیوان یعنی دجال کو قوت پہنچانے کے لیے، اور وہ دجال کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا کوئی حیوان یعنی دجال جتنا طاقتور ہے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے کی کون اہلیت رکھتا ہے؟ بائبل میں ہے، دجال کے پاس اپنی کوئی قوت نہیں ہوگی بلکہ اسے یہ قوت اور معجزے شیطان دے گا، اور شیطان اسے دے گا اپنی قوت اور بے پناہ اختیارات۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں، مشرق میں جاپان سے لے کر تبت تک ڈریگن کی پوجا ہوتی ہے۔ وہی سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اور ڈریگن کو جاپان، کوریا، چین، منگولیا، نیپال، ہانگ کانگ، تبت، کمبوڈیا،
میانمار اور تھائی لینڈ میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر تہوار پر لوگ اس کی کٹ پتلی بنا کر یا ماسک پہن کر نکلتے ہیں۔ ان کے یہاں ڈریگن کے پاس زمین پر سب سے زیادہ قوت ہے۔ ہالی ووڈ میں ڈریگن کے ماننے والوں کو یہودیوں کے حق میں ہموار کرنے کے لیے کئی فلمیں بنائی گئی ہیں، جن میں ڈریگن کو انسانوں کا دوست اور مددگار دکھایا گیا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو یہ اقوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنا ڈریگن تسلیم کر لیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطانی قوتیں بڑی تیزی سے چین کو ایک طاقتور ملٹری اور معاشی قوت بنا رہی ہیں۔ مشرقی ایشیا میں چین کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اور اسلامی دنیا کے خلاف اس کی دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سنکیانگ میں چینیوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہاں داڑھی رکھنے، پردہ کرنے، نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے پر پابندی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، دجال عورتوں کو اپنے فریب میں مبتلا کرے گا۔ انہیں آزادی نسواں، مساوات اور فحاشی کے ایسے راستے دکھائے گا کہ عورتوں کی بڑی تعداد اس کی پیروکار ہو جائے گی۔ یہ کام بھی پچھلے 100 سال سے یہودی دنیا بھر میں آزادی نسواں کے نام پر بخوبی کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ہاتھوں میں یورپ اور امریکہ کی فیشن انڈسٹری ہے۔ انہوں نے بڑی عیاری سے عورتوں کے لیے نیم برہنہ لباس، مساوات اور جنسی آزادی کے فریبی نعرے دیے ہیں۔ فلمی صنعت، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، رسالوں اور اخبارات کے ذریعے گھر گھر فیشن کا سامان، جدید ترین کپڑے، زیورات، سینڈلز اور خوشبوئیں پہنچا دی ہیں۔ یہودیوں نے عورتوں کے لیے خصوصی سگریٹ اور شرابیں ایجاد کی ہیں۔ عربوں اور دیگر مسلم ملکوں کے امیر بھی مغربی طرز زندگی کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی خاتون یہودی ممبر پارلیمنٹ نے دنیا بھر میں عورتوں کو آزادی کا نعرہ دیا ہے اور انہیں ہر قسم کی بدکاری پر مائل کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اشتہارات اور فلموں میں عورت کے جسم کا بیجا استعمال ہو رہا ہے۔ پورن انڈسٹری یعنی فحش فلموں کا کاروبار یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے ان فلموں میں عیاشی کرنے والی عورت کو جدید عورت کا آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے۔ آج دنیا بھر کے ٹی وی شوز، کلچرل پروگراموں میں بلو فلموں کی اداکاراؤں کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کے پیشے کو برائی نہیں بلکہ ایک فن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں مڈل کلاس کی عورتیں یہودیوں کے لائے گئے آرائشی سامان کی طرف تیزی سے راغب ہو رہی ہیں۔ فیشن، عریانیت اور جنسی آزادی عورت کو شیطان اور دجال کا پیروکار بنانے کے سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر تعجب ہو کہ بلو فلموں میں کام کرنے والی رومن کیتھولک اور مسلمان اداکاراؤں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی تشہیر پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال قنات کے راستے پر دلدلی جگہ پر اترے گا اور اس کی طرف نکلنے والوں میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ انسان اپنی ماں، بہن، بیٹی یا پھوپھی کو اس خوف سے باندھ ڈالے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے زمین پر رہنے کی مدت کے بارے میں بتایا، وہ 40 دن تک زمین میں رہے گا۔ پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معزز سامعین، دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ۔
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس کی آنکھ سے آزمایا جائے اسے چاہیے کہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ دجال کے آنے کی خبر سن کر تو اس سے ملاقات کی جائے، نہ ہی اس کے قریب جایا جائے۔ اس کے پاس ایسے ایسے شعبدے ہوں گے اور وہ اس قدر دھوکے باز اور شاطر ہوگا کہ مضبوط ایمان والا آدمی بھی اس کے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ بھی اس کی اتباع کرنے لگے گا اور اس کا حامی بن جائے گا۔ جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، بجلی اور ہوا اس کے قبضے میں ہوگی، وہ جنت اور جہنم دکھائے گا تو انسان اسے خدا سمجھنے لگے گا اور بہک جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، اس کے پاس کوئی آدمی آئے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا میں مومن ہوں، تو اس کے ساتھ جو شبہات دے کر بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ یا تو علم کی کمی یا دجال کا بڑا فتنہ نہ سمجھنے کے سبب لوگ دجال کو بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہر زمانے میں ایمان والوں کی ایک جماعت حق کے لیے جہاد کرتی رہے گی اور طاغوت کا مقابلہ کرے گی، اس دور میں بھی ایسے مسلمان ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خروج دجال، مہدی اور ان کے ساتھیوں کی دجال سے جنگ کی تیاری کے متعلق فرمایا، یہاں تک کہ دجال مدینہ آئے گا، وہ اس کے بیرونی علاقے پر غالب آئے گا اور اندرون شہر اسے داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس پہاڑ کے علاقے میں آئے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا محاصرہ کرے گی۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا، تم اس سرکش سے مقابلے کا انتظام کر رہے ہو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یا اللہ فتح دے۔ وہ آپس میں مشورہ کریں گے۔ جب صبح ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ان ایمان والوں کے بارے میں ہے، مسلمان جنگ کے لیے اپنی صفوں کو درست کر رہے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو جائے گی تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے قبیلے بنو تمیم کی تعریف کی کیونکہ وہ بڑی سختی سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں، وہ نیزوں کے لحاظ سے دجال پر زیادہ لمبے ہیں۔ تو سامعین حضرات، آج کل کے حالات کی روشنی میں ابھی آپ دجال کی آمد اور اس کے فتنوں کے بارے میں چند صحیح احادیث کے حوالے سے یہ تقریر سن رہے تھے۔ معلوماتی اور سبق آموز تقریر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔